رسوائی سے محفوظ کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کا کوئی زیادہ ہی ہولناک دن ہے کہ اتنے جلیل القدر پیغمبر بھی یہ دعا اللہ کے دربار میں پیش کر رہے عرض کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کی دولت، مال، اولاد کام نہیں آئے۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ انسان کو بعض دفعے یہ دو چیزیں پھسلاتی ہیں۔ حقوق انسانی ادا کرتے کرتے دولت کا عاشق بن جاتا ہے، حقوق صحیح ادا نہیں کرتا۔ ایک نام سا رکھتا ہے، جہاں پیسے خرچ ہونے کی بات آئی وہاں حقوق کو پامال کر دے گا، چونکہ دولت کا عاشق بن گیا۔ اس لیے یہاں یہ بات فرمائے کہ یوم لا ینفع مال، اس دن مال نفع بخش نہیں ہوگا۔ اگر حقوق انسانی کے ادا کرنے میں مال رکاوٹ بن رہا ہے، مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے، وہ خرچ نہیں کرتا، حقوق پامال کر رہا ہے، تو بھئی یہ مال تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ ولا بنون، نہ بیٹے فائدہ دیں گے۔ بعض دفعے آدمی دوسرے حقوق کو پامال کر کے بیٹوں کے لیے سب کچھ بناتا ہے، جیسے آج ہمارا دنیا کا مشاہدہ ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں، ماں باپ کے حقوق پامال کر دیے، بیٹیوں کا حق پامال کر دیا بچوں کی جائیداد کے لیے۔ بچوں کی جائیداد بنانے کے لیے ہمارے خاندان میں ایک آدمی حج پر گیا، اس کی پیچھے 3 بہنیں تھیں۔ پٹواری کے پاس جا کر تینوں بہنوں کے دھوکے سے گونٹھے لگوا لیے۔ ان بیچاریوں کو پتہ نہیں، ان پڑھ تھی، اور وہاں جا کر یہ بیان دے کر کہ یہ زمین مجھے بہنوں نے بخش دی ہے، ہیبہ کر دی ہے، مجھے دے دی ہے، اور بہنوں بیچاریوں کو چونکہ ان پڑھ تھی، جب وہ حج سے آیا پھر پتہ چلا، پھر خوب اس کی جاڑ۔ اب آپ بتائیے ایسے حج سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہمارے عزیزوں میں سے ایک آدمی کا واقعہ ہے، خاندان کا واقعہ ہے۔ اسی سفر میں ایک عالم بیان فرما رہے تھے کہ بھئی تم میراث کو غلط تقسیم کر کے آتے ہو، تمہارا حج کیسے قبول ہوگا؟ تم نے تو اپنی بیٹیوں بہنوں کا گلا کاٹا ہے، زکاتیں کھا کے آئے ہو، زکاتیں نہیں دیتے ہو، یہاں آ کر حج کرتے ہو، حج کیسے قبول ہوگا تمہارا؟ اسی طرح زمینوں کا عشر تم دیتے نہیں ہو، ہر سال ہر فصل اٹھاتے ہو، خدا کی راہ میں دیتے نہیں ہو، حج پہ آگے ہو۔ 3 باتیں ہر بعد میں وہ عالم بیان فرماتے تھے، اگر چاہتے ہو کہ حج قبول ہو تو یہ 3 باتیں کرو، اللہ کا حق زکوٰۃ کے بھی ادا کرو، عشر کا بھی ادا کرو، اور بہنوں بیٹیوں کی حق تلفی نہ کرو، پھر اللہ کے حج قبول ہوگا۔ اور اس نے یہ کیا، جانے سے پہلے یہ کر کے گیا۔ اس لیے باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، کس ہوش میں ہے تو؟ یہ وہ دن ہے جس دن مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ تو نے بیٹوں کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کیا۔ وہاں ایک مسجد ہے ہمارے ہاں سرگودا میں، 2 بلاک کی مسجد، جیسے یہاں تو محلے ہوں گے، ہمارے ہاں بلاکوں کے نام سے پرانی آبادی مشہور ہے، محلوں کا نام نہیں، بلاک نمبر 1 2۔ تو وہاں میرا ہفتے کے بعد قرآن کریم کا درس ہوتا تھا۔ تو ایک دن ساتھی مجھے لے گئے، تو ایک سادے سے کپڑوں والا مہاجر
पुराने से कपड़े पहने हुए मैले से, जलाउद्दीन नाम उसका। मुझे कहने लगे जी इनके लिए दुआ करो, ये तो बड़ा बेचारा परेशान है, हर वक्त रोता रहता है। मगर क्यों, खैर तो है? अगे जी ये बिल्डिंग सामने खड़ी, बड़ी बिल्डिंग, उसकी काफी दुकानें, ये इसने अपने बच्चों में कमरे भी तकसीम कर दिए, दुकानें भी तकसीम कर दी। एक कमरा अपने लिए रखा है, अब ये अकेला पड़ा रहता है। बच्चे सीढ़ी से गुजर जाते हैं, सलाम भी नहीं करते, खाना तो बहुत दूर की बात है, इसे पूछते तक नहीं है। जब अपने कारोबार से आते कि अब्बा जी तेरा क्या हाल है, तो मैंने कहा अब्बा जी को सजा तो मिलनी चाहिए भैया, तो जिसकी सिफारिश कर रहा है इसको ये सजा मिलनी चाहिए। मैंने मसला बतलाया, मैंने कहा अल्लाह पाक की शरीयत में, कुरान और सुन्नत में तीसरे हिस्से की इजाजत फरमाई है। अपनी जायदाद तकसीम करके तीसरा हिस्सा जहां चाहे दे दे, अल्लाह की राह में खर्च करे, वसीयत कर जाए, तो वारसों की हक तलफी नहीं है। इसने एक दुकान भी अपनी नहीं रखी, सारी बच्चों में तकसीम कर दी। बड़ा आशिक बना बच्चों का, तो भुगते सदा। तरस किस बात का? मगर मुझे तरस नहीं आता, तुझे आता रहेगा जो मुझे दावत देने वाला, मुझे तो कोई तरस नहीं। जो जिस आदमी को खुद अपने पे तरस नहीं आता तो हमें उस पर तरस क्यों आए भाई? हम पागल हैं? इतना तो बच्चों को वो बना, खुदा के बंदे, यानी जिंदगी अपनी अच्छी गुजारने के लिए कुछ तो हिस्सा अपने पास रखता, उसका किराया खाता रहता। चलो दुआ सलाम नहीं लेते थे, ना लेते, अपना गुजारा तो आराम से करता। इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया यौम ला यनफ़उ वला मालूम वला बनून, उस दिन माल नफेमंद नहीं होगा, बेटे नफेमंद नहीं होंगे। खुदा के बंदे क्या कर रहा है? मेरे उसूलों को पामाल करता है भाई। जिसको दिलवाए शरीयत, हमारे यहां एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था, तो हजरत अमीर शरीयत रहीमुल्लाह को उसने दावत दी अपने डेरे पर। बड़ी मखलूक जमा हो गई हजरत शाह जी की वजह से। तो भाई बुजुर्गान दीन बयान वो करते हैं जो इंसानों की बीमारियां होती हैं, खुशामदी बयान नहीं किया करते। शाह जी ने मीरास ही पर बयान फरमाया, बेटियों के हक पर आपने बयान फरमाया कि भी जैसे बेटों के शरीयत में हक है, बेटियों का भी है। फरमाया तुम में से कोई जिम्मेदार है जिसने अपनी जिंदगी में, वे बाद में शायद बच्चे बहनों का हक न दें, वैसे जायदाद की तकसीम होती तो मौत के वक्त है, लेकिन एक आदमी को खतरा है बच्चे ना दें तो जिंदगी में भी कर सकता है। कुछ हिस्सा पे रख ले, वो बाद में बच्चे तकसीम करते रहेंगे खुद। कोई है जिसने अपनी बेटी को जायदाद से, मीरास से, जमीन से हिस्सा दिया हो? वो एक जिम्मेदार खड़ा हो गया, सुनने का जी मैं, बाबा कितने मुरब्बे दिए? 2 मुरब्बे जी। तेरे है कितने मुरब्बे? 300 मुरब्बे। बहुत बड़ा गुस्सा आ गया, शाह जी ने तो खूब सुलाई उसको। ओ खुदा के बंदे, एक बेटा हो ना, एक बेटा हो और एक बेटी हो, 2 हिस्से बेटे के हैं, 1 हिस्सा बेटी का है। 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, आधी जायदाद उस अकेले की, आधी में ये दोनों शरीक हैं। तू ये कह रहा है कि मेरी 2 बेटियां 1 बेटा है, तो 150 मुरब्बा 2 बेटियों का बनता है। 300 में से 150 मुरब्बा 1 बेटे का, 150 मुरब्बा 2 बेटियों का। तू कह रहा मैंने 2 मुरब्बे दिए, शर्म नहीं आती तुझे? तो मेरे भाई, इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु इन 2 बातों को बयान फरमाते हैं, क्योंकि हुकूक इंसानी, मखलूक के हुकूक में 2 चीजें रुकावट बनती हैं, दुनिया की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत। दुनिया का इतना आशिक बना, पैसे खर्च करने को दिल नहीं कर रहा। बेटे को ऐसा आशिक बना, भाई छोड़ा था जो कुछ होवे थे होवे, छोरियां दी खैर है। हमारे अजीज इधर बैठे खानेवाल की तरफ, वहां की बात,
تو ایک آدمی بتا رہا تھا، میری ساس مجھے کہہ رہی تھی فلاں آدمی نے اچھا کرا، یعنی بیٹیوں کو بھی حصہ دے گیا، بیٹوں کو محروم کر دیا، یعنی ان کی جائیداد خراب کر دی۔ تو مجھے سنا رہا، میں نے اپنی ساس کو کہا، مگر خالہ جی یہ پتہ چلے گا قبر میں بے عقلی کس نے کی، عقل مندی کس نے کی، یہ پتہ چلے گا وہاں۔ ایک اپنی سمجھا رہا ہے اپنی کہ جلدی جلدی چھوڑا دے، نہ کرائے چھوڑیاں لے جیسے نہیں ساری جائیداد، کیونکہ ہمارے ملک کا قانون یاد رکھو، کوئی وکیل بھی یہاں بیٹھا ہوگا، ہمارے ملک کے قانون میں جب سے پاکستان بنا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کو چلو کوئی حصہ تو ہے، جائیداد کی تقسیم صحیح شریعت کے مطابق ہے پاکستان کے قانون میں، یہ بات یاد رکھنا۔ انگریز کے زمانے میں بیٹی بہن کا حق نہیں تھا، اس وقت میں اگر کوئی بہن، چلو بیٹی نے تو بیچاری نے کیا مقدمہ کرنا ہے اپنے ابا والدین پر، بہن اپنے بھائی پر مقدمہ کر کے عدالت پاکستان سے اپنا حصہ لے سکتی ہے، قانون موجود ہے، یاد رکھنا۔ الحمدللہ چلو جتنا حصہ ہے، ملک کے قانون میں آ گئی یہ بات، کس کے دور میں آئی یہ تو مجھے پتہ نہیں، بہرحال ملک کے قانون میں شک موجود ہے کہ بیٹی اپنا حق عدالت کی زور سے لے سکتی ہے، درخواست دیتے جی میرے بھائی میرا حق نہیں دیتے، بالکل دلوائے گی عدالت، حکومت دلوائے گی، قانون دلوائے گا۔ تو یہ تو میں نے ایک ضمناً بات کی، مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو مال کی محبت اور اولاد کی محبت ہے انسان کے دین کو کباڑا کر دیتی، یاد رکھنا۔ ہاں اگر بیٹیاں واقعتاً خوشی سے، اول تو خوشی تب پتہ چلے کہ ان کی جائیداد ان کے حوالے کر دی جائے، ان کے نام کر دی جائے، پھر وہ اپنی خوشی سے بجا کر اپنے بھائی کے نام کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی کس میں کیا پابندی ہے۔ عورت خامن کو اپنا مہر معاف کر دے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کوئی پابند نہیں کرتے، عورت کو بھی لازمی تو وصول ہی کر دے بھائی، ہمیں کیا لیکن اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی قیامت کی رسوائی سے کوئی آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا، ولا تخزنی یوم یبعثون، یا کوئی آدمی دولت اور اولاد کے فتنے سے نہیں بچ سکتا مگر من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے اپنا دل ایسا محفوظ کر کے لایا، نہ اولاد میں دل کو الجھایا نہ دولت میں الجھایا، حقوق ان کے ادا کیے۔ ایک آدمی تھا، اس نے قصہ سنایا کہ میرے والد نے پٹوار کیا ہے زندگی بھر، یہی ملتان کے علاقے کا، کبیل والے کے علاقے کا۔ تو جب والد صاحب فارغ ہو کے آئے تو کچھ بھی نہ لائے، پوری زندگی تقوی طہارت میں گزاری، ذرہ بھر بھی رشوت کے روے دار نہیں ہوئے، تو پھر بنے گا کیا؟ تو میں نے بھی ایک دن لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے اثر لے کر یہ بات کہی، آدمی تو دینی تھا، جب ایسے سنانے کے لیے کہیں کبر جی لوگ یوں کہتے ہیں تیرے پیو تو تیرے واسطے کی بنایا، جی میں گیا پٹوا سے انہیں واپس آ گیا، تو فرمانے لگے اپنی بھائی مجھے ویسے مجلس میں تو باتیں کر لیتا ہوں، پنجابی میں بیان نہیں ہوتا، یہ قدرتی بات ہے۔ وہ اپنے پنجابی کے محاورے میں کہنے لگے ہاں بچہ آ کے کھاوے گلہ تے میں مارا کھاواں کلہ، یعنی قبر میں مارے مجھے پڑے اور پیچھے تم سارے بہن بھائی مزے اڑاؤ، مجھے یہ عقل خدا مجھے اللہ نے نہ دی، ایسی عقل سے میں معصوم کہ گلہ پیچھے کھائے، یعنی گھر کے سارے آدمی پیچھے دولت سے مزے اڑائیں، اور قبر میں جو ہے مارے مجھے اکیلے کو پڑے فرشتوں کی، یہ عقل مجھے نہ آئی۔ اس لیے بات فرمائی الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یعنی اب دیکھیے بچوں سے محبت کس کو نہیں بھائی؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو واقعے ہیں، ایک نواسی کا واقعہ ہے ابو العاص
عثمان جو تھے نا حضور کے نواسے، ابو العاص کے بیٹے، ان کی بہن، نام تو میرے ذہن سے نکل گیا، یعنی حضور کی نواسی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، بیٹی نے پیغام بھیجا کہ حضرت بچی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وما اعطى، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، دے لے، میں اب کیا کر سکتا ہوں، اگر فوت ہوگی انا للہ و انا راجعون۔ بیٹی نے ذرا تھوڑا سا جیسے اپنے ابا پہ ناز ہوتا ہے، قسم دے کے بھیجا کہ آپ کو اللہ کی قسم میں ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ حضور چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، بیٹی کو گود میں رکھا تو آنسو جاری ہو گئے، یعنی محبت کی بابت لا رہا ہوں، تو محبت تو اللہ والوں کی اولاد سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی جب روح نکل رہی تھی، ماری قبطیہ ماری سے جو حضور کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جن کے بارے میں فرمایا کہ لو کان نبیا من بعدی، اور ولو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، میرے بعد نبوت جاری ہوتی، میرے بعد میرا بیٹا زندہ ہوتا، ابراہیم وہ نبی ہوتا، لیکن چونکہ نبوت بھی ختم اور بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا تو آنسو جاری ہو گئے، اور یہ لفظ بھی فرمایا کہ یا ابراہیم انا لفی فراقک لمحزونون، اے ابراہیم ہم سارے، یعنی صحابہ کو بھی شمار کیا، میں اکیلا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ میرے مرید بھی تیرے فراق میں غمگین ہے، یعنی حضرات صحابہ کی اتنی عظمت ہے کہ حضور اگر غمگین ہے تو صحابہ لازمی غمگین ہے، اے ابراہیم ہم سب تیرے فراق میں تیری جدائی میں غمگین ہیں، تو بیٹے محبت تو حضور پاک کو بھی تھی بھائی، اور ہمیں بھی ہونی چاہیے، ہے یہ ایمان کے خلاف نہیں، تقوی کے خلاف نہیں، بزرگی کے خلاف نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو رونے سے منع فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میں منع کرتا ہوں واویلا سے، باقی رہا آنسو کا بہنا، یہ تو میرے بھائی دل کی نرمی کی علامت ہے، جس کے دل کو اللہ پاک نرم نہیں کرتا میں اس کو کیا علاج کر سکتا ہوں، یہ تو دل کی رقت کی علامت ہے، نرمی کی علامت ہے۔ آنسو کا بہنا کسی لحاظ سے مذموم اور ناپسندیدہ نہیں ہے، تو بھئی اولاد کی محبت تو حضور پاک کو بھی تھی، بچیوں کی محبت تھی، لیکن جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے اس وقت فرمایا یا اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جائے گا اس کا اول تو کچھ ہوگا نہیں، اگر ہوگا تو پوری امت کا ہوگا، بیٹی بیٹوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا، جس پر بہت بڑا جھگڑا چل پڑا شیعوں کے ساتھ، اہل سنت کا اب تک چل رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ محبت کا ایک درجہ ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہونا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن جہاں ان کی محبت اللہ کے قانون سے ٹکرائے اور ان کی محبت آخرت کی رسوائی کا باعث بنے، ماں میاں صاف ان کو کہے بیٹا محبت صحیح ہے، لیکن کوئی آدمی اس پر تیار نہیں ہوگا کسی کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے، یہ میں محبت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم نے نقشہ کھینچ دیا، اس لیے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مختصر سی بات فرما دی، وہ وہاں کی رسوائی سے بچے گا یا وہ اولاد اور دولت کے فتنے سے بچ جائے گا جس نے اللہ کے سامنے اپنے دل کو محفوظ پیش کر دیا۔ محفوظ کا یہی معنی ہے کہ مخلوق میں اپنے دل کو اتنا نہ الجھایا جس سے کہ آدمی اس کی ماننے پر مجبور ہو جائے۔ تو بھائی ہر چیز اپنے مقام پہ آیا کرتی ہے، دیکھیے نا دنیا میں یہ تو اتنا بڑا شہر نہیں ہے، جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں نا وہاں مارکیٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کریانے کی مارکیٹ ہے، یہ گوشت کی مارکیٹ ہے، یہاں اس مارکیٹ میں گوشت ملے گا، یہاں سبزی ملے گی، تو اچھا ہوتا ہے کہ بھئی ساری دکانیں ایک جگہ ہوں تاکہ آسانی سے آدمی دیکھ بھال کر چیز خرید سکے۔ ہمارے شجاع آباد والے مرشد فرمایا کرتے تھے بھئی یہ بھی ایک دکان علیحدہ ہے، دنیا میں
3 ماحول ہیں، یاد رکھنا، دین کے 3 ماحول ہیں۔ 2 ماحول مدرسوں کے ہیں، 1 ماحول خانقاہوں کا ہے۔ مختصر بات، سرگودا میں ایک جگہ قرآن کریم کا ختم تھا، تقریب تھی قرآن کریم کے ختم کی، جیسے آپ کی مسجد ہے اس طرح مدرسہ بنا رکھا تھا، اور مسجد کے لوگوں نے، شہری بچے وہاں پڑھتے تھے، کئی استاد پڑھاتے ہیں۔ تو کسی بچے کا ختم ہوا، انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، شہر کے اکثر علماء کو دعوت دی، بزرگوں کو بھی دعوت دی باہر کے۔ میرے ذمہ انہوں نے بیان رکھ دیا کہ کچھ آپ اس پر بیان کر دینا۔ تو وہاں میں نے یہی چیز بیان کی، وہاں علماء تو بیچارے ناراض ہو گئے۔ تو بھئی کوئی ناراض ہو جائے، وہ آدمی ہر آدمی کو کیسے راضی کر سکتا ہے؟ بھئی اس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا۔ قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں، ایک قرآن کریم کی تلاوت، ایک اس کا سمجھنا، ایک اس پر عمل کرنا۔ تو بھئی یہ جو ماحول ہے قرآن کریم کے حفظ کا، یہ قرآن کریم کے لفظ پڑھاتے ہیں، صحیح کراتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، کوئی ناظرے پڑھے، کوئی قرآن حفظ کرے۔ تو اس ماحول سے اس نے قرآن کریم کا ایک حق حاصل کیا۔ اس ماحول میں رہ کر اس بچے نے 4-5 سال لگائے تو قرآن کریم کے جو لفظ سیکھنے کا حق تھا وہ اس نے حاصل کیا۔ اللہ نے اس کو نصیب فرما دیا، اور ہمیشہ نصیب فرمائے۔ لیکن اگر یہ بچہ چاہے کہ قرآن کریم کا میں دوسرا حق ادا کروں تو اس کو اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، ایک دوسرے مدرسے میں جانا پڑے گا جہاں دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کورس کرایا جاتا ہے۔ ماحول بھی بدلنا پڑے گا، وقت بھی زیادہ لگانا پڑے گا۔ یہاں 5-4 سال اگر لگتے ہیں تو وہاں 8-9 سال 10 سال لگ سکتے ہیں۔ تو لائن بھی بدلنی ہوگی، وقت بھی زیادہ لگانا ہوگا۔ پھر قرآن کریم کا دوسرا حق حاصل ہوگا، وہ کیا ہے؟ سمجھنا قرآن کریم کا، اللہ کے کلام کو بھی جو آدمی عالم سمجھ سکتا ہے، قرآن و حدیث کا ماہر، وہ دنیاوی تعلیم والا تو نہیں سمجھ سکتا۔ اگرچہ آج آسان ہو گئی، تفسیریں آسان سے آسان اچھے انداز میں اردو میں لکھی گئی، اور مطالعہ بھی کرنا چاہیے، کتنا سمجھ آ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ایک آدمی نے ایک مسجد میں درس شروع کیا قرآن کریم کا، وہ دنیاوی تعلیم تھی اس کی، ڈاکٹر حکیم بھی تھا۔ یہ فرق بتلا رہا ہوں عالم و غیر عالم کا۔ تو ایک آدمی درس سنا کرتا تھا، اس نے قصہ سنایا مجھے کہ میں درس سنتا نا، ایک پارہ ختم ہو گیا، دوسرا شروع ہو گیا۔ تو آیتیں کچھ پہلے بیان تھا آیتوں میں کہ اللہ پاک انسان کا امتحان کرتے ہیں کسی چیز کے ذریعے، تو اگر کوئی صبر کرنے والا وہ انا الا من راجعون پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیا جوڑ ہے ان آیتوں میں؟ پچھلی آیتوں میں یہ تھا، اب صفا مروہ اللہ کی نشانی بے جوڑ سی بات آ گئی۔ وہ کہنے لگا بھائی یہ تو پھر عالموں کو پتا، کہنے لگا پھر یہ درس بھی عالموں کا کام ہے، تیرا کام نہیں، تو بند کر دیں۔ یہ درس دینا بھی عالموں کا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے، تو خود سمجھ لے تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، درس بند کر دیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب اس ماحول میں بچہ جائے گا، 8, 9, 10 سال لگائے گا، پھر قرآن کریم کو سمجھے گا اللہ کی توفیق اور فضل سے۔ تو یہ دوسرا حق ادا ہوا۔ اور اگر یہی بچہ یا جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ علماء شہر کے کافی مسجدوں کے خطیب تھے، یہ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، اب یہ 2 حق حاصل کیے ہوئے ہیں قرآن کریم کا، قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ لیکن ایک حق، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ صدارت کر رہے تھے اس بیان کی، اس مجلس کی۔ اگر یہ چاہیں کہ قرآن کریم کا تیسرا حق بھی ہمیں حاصل ہو، تو بھائی اس بچے کو بھی، قرآن کے حافظوں قاریوں کو بھی، اور ان علماء کو بھی جو مجلس میں تشریف فرما ہیں، انہیں بھی اپنے اس ماحول کو چھوڑ کر، حفظ والے ماحول کو چھوڑ کر درسی کتابوں کے ماحول میں جانا ہوگا تاکہ قرآن کو سمجھیں۔ اور تیسرا اس کا حق حاصل کرنے کے لیے قرآن کے درس کو بھی، مدرسوں کو چھوڑنا پڑے گا،
اور یہ جو کتب کا مدرسہ اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا، بزرگوں کے ایک ماحول میں جانا پڑے گا جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا بھئی میرے بعد ان بزرگوں سے پوچھ لینا۔ تو جیسے قرآن حفظ والے بچے کو حفظ کا مدرسہ چھوڑ کر کتب کے مدرسے میں جانا ہوگا، اسی طرح کتب والوں کو بھی اس ماحول کو چھوڑ کر ایک اور ماحول میں جانا ہوگا۔ ماحول بھی بدلنا ہوگا، وقت بھی زیادہ لگانا ہوگا۔ تو جب تین حق قرآن کریم کے تجھے مجھے حاصل ہو گئے، پھر بنے گا قرآن کریم ہمارا شفیع۔ پھر میں نے حدیث بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کریم جس آدمی کا شفیع بن گیا مجھے کسی قسم کا فکر نہیں ہوگا۔ انبیاء کی شفاعت کے لیے اجازت شرط ہے، بزرگان دین کی شفاعت بھی صحیح ہے، شہیدوں کی بھی صحیح ہے، ماں باپ کی بھی ہے۔ چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اور آگے شافعا ومشفعا۔ بچہ بچی کی علیحدہ علیحدہ دعائیں ہیں، وہ بھی شفاعت ہے۔ چھوٹا بچہ ماں باپ کی شفاعت کرے گا، یہ سب کچھ ہے، لیکن تمام شفاعتوں کے لیے اجازت شرط ہے۔ یاد رکھنا، یہ اصولی مسئلہ یاد رکھ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ملے گی، اسی طرح علی ھذا القیاس ملائکہ کو بھی اجازت ملے گی، ملائکہ کی شفاعت بھی ہوگی۔ لیکن ایک شفاعت ہے ایسی جس شفاعت کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ وہ اللہ کی صفت ہے، جس کا شفیع قرآن کریم بنا۔ اس لیے حدیث میں حضور فرماتے ہیں جتنی جلدی شفاعت قرآن کریم کی قبول ہوگی، کسی نبی کی نہیں، کسی فرشتے کی نہیں، یہ دو لفظ حدیث میں آتا ہے۔ تو قرآن ایسی شفاعت تو نہیں کرے گا، قرآن بھی اپنا حق لے کر شفاعت کرے گا۔ تو میرے بھائی الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس وقت تو مجھے پتا نہ چلا، بعد میں پھر مجھے پتا چلا۔ مولوی صاحبان تو بیچارے مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، ایک عام سی بات کی۔ تو بھائی اگر کوئی یہ چاہے کہ میں قیامت کی رسوائی سے بچوں یا دولت کے فتنے سے بچوں، اولاد کے حقوق تو ادا کروں لیکن اس کے فتنے سے میں بچا رہوں، وہ اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ کے سامنے ایسا دل لے کر جائے کہ جو مخلوق کی علائش سے، مخلوق کے تعلقات سے محفوظ لے کے جائے، وہ انشاءاللہ محفوظ ہوگا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو بھائی اس کا ایک ماحول ہوتا ہے، یاد رکھ وہی بات، اس چیز کے حاصل کرنے کا، جیسے پہلے میں نے تمہیداً عرض کی کہ ہر چیز اپنے ماحول میں آتی ہے۔ ایک آدمی پر کوئی مقدمہ کر لے یا اس نے کسی پر مقدمہ کر دیا تو بھئی وہ کچھ دن کچہریوں کے ماحول میں جائے گا، وہ کچھ نہ کچھ قانون سے واقف ہو جائے گا، قانون کی باتیں کرے گا، آدھا وکیل بن جائے گا، اس ماحول میں چلا گیا نا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر حکیم کے پاس زیادہ نہ بیٹھا کرو، پرانے داناؤں کی باتیں کیوں اس کے پاس بیٹھو گے، تمہیں خام خواہ اپنی بیماریاں یاد آئیں گی، وہ کہے گا تجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ لیکن چلو بیماری نہ صحیح، لیکن نسخے لکھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ ایک دوست بیٹھا تھا ڈاکٹر کے پاس، یار ڈاکٹر جی بخار ہو رہا ہے مجھے، تو اس ڈاکٹر نے کہا چھوٹی سی گولی دے دی نکال کے، بالکل چھوٹی سی، کہا کہ یہ لے لے ابھی بخار اتر جائے گا۔ تو وہ دوست تھا بے تکلف، کہنے لگا پیسے نہیں دیے اس نے چھوٹی سی گولی دی، جہاں پیسے لیتے ہو وہاں بھائی وہ پیسے لینے کے لیے ہوتے ہیں گولی، بخار کی تو اصل یہی کی گولی ہے، تو اس بات کو چھوڑو، بتلاتے ہی نہیں ہے بات دفعہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ماحول میں جائے گا اس ماحول سے مناسبت تو پیدا ہوگی، پہلے بالکل نہیں ہوتی۔ یہ ایک عام سی بات ہے بھائی، عام سا قاعدہ ہے۔ عالم کے پاس بیٹھے گا، مسائل کا علم ہوگا، شوق پیدا ہوگا، قرآن کریم کے حافظ استاد قاری صاحب کے پاس بیٹھے گا، قرآن صحیح کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہر ایک صحبت کا اپنا اثر ہے۔ تو اسی طرح بھائی اگر کوئی یہ چاہے کہ میرا قلب انسانی حقوق کو ادا کرتے ہوئے، بچے کو گود میں لیے ہوئے، دیکھو نا اپنی گود میں بٹھا رکھے حضرت ابراہیم، اپنی گود میں بٹھا رکھی اپنی نواسی، آنسو بھی جاری ہے لیکن حق کی حد تک ہے بھائی۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ بڑی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے جل کی جب اذان ہوتی ایسے بیگانہ بنتے جیسا کہ آپ کا ہم سے کبھی تعلق ہی نہیں بنا، ایسے بیگانہ بنتے۔ اور ہمارا عزیز حدیث بیان کر رہا تھا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان کے حقوق مجھ سے ادا نہیں ہوتے، میرے اللہ میری طرف سے ادا کریں گے۔ اس نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں اس کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی کیا فرمایا؟ اگر مخلوق میں کسی سے محبت کرنی، دوستی لگانی جائز ہوتی، میں ابو بکر کو منتخب کرتا دوستی کے لیے۔ یہ محبت کرنی، دوستی لگانی جائز ہوتی، میں ابو بکر کو منتخب کرتا دوستی کے لیے۔ یہ دوستی کے قابل آدمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی دوستی کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اگر ہو بھی صحیح پھر بھی دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھی بات؟ اگر میں کسی کو لاتخذت خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن میرے خلیل کون ہے بھائی؟ اللہ پاک۔ اس سے بڑھ کر کیا آدمی بیان کر سکتا ہے؟ انتہا کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنا نماز کا اپنا کسی عزیز کو مصلی پہ کھڑا نہیں کرایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کھڑا کر سکتے تھے، کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن ممکن ہے اس لیے نہ کیا ہو کہ لوگ کہیں گے عزیز اکبر کو کیا۔ حاجیوں کا امیر صدیق اکبر کو بنا کے بھیجا، حضرت علی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا، ان کو حج پڑھانے کے لیے بھیجا۔ اور کتنے فضائل ہیں، لیکن جہاں دل کی دوستی کی بات ہے، نہیں بھئی ابو بکر وہ دل اللہ کا ہے، وہ تو اللہ کی ذات کا ہو سکتا ہے، وہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی موت کے وقت میں جب انسان اپنے قلب کو ایسے محفوظ رکھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق فضل سے موت کے وقت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خوشی خوشی خدا کے فرشتوں کے حوالے اپنی روح کر دے گا، کیونکہ پہلے اپنے دل کو تیار کیا ہوا ہے، سارے کام کر رہا ہے، دین کے کام کر رہا ہے۔ میرا ایک بیان ہے کسی جگہ کے اجتماع کا، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جو آدمی اللہ کی ملاقات کا شوق رکھے وہ اجل آنے والی ہے۔ بڑا تشریح کے ساتھ بیان ہے کہ اللہ کی ملاقات کا ہر وقت انسان کو شوق رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، فرماتے ہیں جو آدمی اللہ سے ملنے کا شوق رکھے اللہ بھی اسے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے ہاں جانے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں۔ عماشہ نے سوال کر دیا، بڑی یعنی بہت عالمہ تھی، اللہ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ عماشہ نے کہا کہ حضرت جی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، فرمایا کیوں سمجھ نہیں آئی؟ کہ حضرت کوئی آدمی بھی موت کو تو پسند نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی نیک و دل یہی چاہتا میں زندہ ہی رہوں، تو یہ بات کیسے بنی کہ اللہ سے ملنے کا شوق رکھے؟ یعنی طبعی طور پر یہ قاعدہ یاد رکھنا، طبعی طور پر کسی آدمی کو خبر دے دو نا موت کی تو اس کا چہرہ فوراً مرجھا جائے گا، طبعاً موت سے نفرت رکھتا ہے آدمی، نیک آدمی بھی رکھتا ہے۔ تو یہ اشکال عماشہ نے پیش کیا اور صحیح اشکال تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یوں فرمایا کہ عائشہ یہ بات نہیں ہے، موت سے کچھ وقت پہلے یہ اس کی اپنی قسمت کی بات ہے، موت کے کچھ دیر پہلے یا موت سے کچھ دن پہلے یا موت سے کچھ مہینے پہلے یا موت سے کچھ سال پہلے اللہ پاک اس کی نجات کی بشارت دے دیتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی بے شمار تاریخیں بھری پڑی ہیں کتابوں میں۔ میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا کہ عید کی رات تھی، عید کی رات بڑی مبارک رات ہوتی ہے عبادت کی، دنیا عید کی تیاری پہ ہے، یہ بزرگ مسجد میں بیٹھا اور خدا کے ساتھ باتیں کر رہا، رو رہا، کہتے یا اللہ یہ عید کی رات ہے، سویرے عید ہے،
دوست کو عید ملن جائیں گے، عید ملیں گے، دعوتیں کریں گے، مبارکباد دیں گے. میرا تو دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے، مجھے کسی نے عیدی نہیں دینی. میں نے تو دوستی آپ سے لگائی تھی. آپ مجھے بتلائے مجھے کیا عیدی دیتے ہیں آپ مجھے بتلائیں. ساری رات اللہ پاک سے بے تکلفی سے اپنے خدا سے باتیں کی، روتے رہے، باتیں کرتے رہے. کہتے ہیں سحری کا ٹائم ہوا، کتاب میں نے پڑھا واقعہ. سحری کا ٹائم ہوا، اذان نزدیک ہوئی، آسمان سے ایک ریشمی ٹکڑا کپڑے کا گرا جس پر لکھا ہوا تھا ہم نے تجھ کو جہنم سے آزاد کیا، جاؤ. اب پتہ نہیں اس کی موت 10 سال کے بعد آئی ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سالوں کے بعد آئی ہوگی، لیکن اتنا عرصہ پہلے اللہ کی طرف سے بشارت مل گئی کہ ہم نے تجھ کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا، جاؤ. تو اب آپ ایمانداری سے بتلائیے، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی مالی کیا پوزیشن ہے، دنیاوی لحاظ سے کیا ہے. ایک بہت بڑا پیر و مرشد ہے، دنیا میں ہزاروں لوگ اس کے معتقد ہیں، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑی جماعت کا لیڈر ہے، جہاں جاتا ہے اور بھگت ہوتی ہے، نعرے لگتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے ایک آدمی کو سینکڑوں مربعوں کی زمینیں ہیں، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں. ایمانداری سے بتلائیے، اگر کسی آدمی کو یہ بشارت مل جائے اور ادھر سے پیغام موت کا آیا تو اسے کیا تکلیف ہوگی بھائی؟ وہ کہے گا اچھا میری جان چھٹی. یعنی خوشی خوشی ملائکہ کے حوالے اپنی روح کر دے گا، کیونکہ جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا. اما عائشہ نے سوال کیا، حضور نے یہ بات بیان فرمایا کہ عائشہ یہ بشارت کے بعد یہ بات ہوتی ہے، بشارت مل جاتی ہے پھر وہ اسے ملنے کا خود بخود شوق ہو جاتا ہے، تو اللہ کو بھی شوق ہوگا. اور کچھ لوگ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں، موت سے کچھ دن پہلے یا کچھ وقت پہلے فرشتوں کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے. ابھی روح بھی نہیں نکلی. ہمارے ہاں سرگودا سے باہر نکل کر ایک چھوٹا سا ڈیرا کسی نے بتلایا، ادھر ہی یہی جنگ روڈ اور ملتان روڈ پر ایک مہاجر تھا. وہ مرنے سے کچھ دن پہلے چیخے مارے، روئے پیٹے. بھائی کیا تجھے ہے کہ مجھے یار کوئی آدمی مار رہے ہیں، میری پٹائی کر رہے ہیں. میں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ کھڑے یہ مجھے مار رہے ہیں، پٹائی کر رہے ہیں. اب یہ موت سے پہلے پٹائی شروع کر دی فرشتوں نے. زیادتی کیا تھی کہ ایک تو اس نے گناہ کیا، وہاں مسلمانوں کی مخبری کر کے انہوں سے دوستی تھی، مسلمانوں کو مروایا اس نے وہاں. دوسرا یہاں کر یہ چکر چلاتا دھوکے سے غریبوں کی جائیدادیں قبضے کر رہا، دکانیں قبضے کر رہا، مکان. یہ نہیں اس کے کرتوت تھے. خدا نے دنیا میں پٹائی شروع کرا دی. تو اس لیے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو آدمی اللہ کے ہاں اپنے دل کو محفوظ کر کے لے آیا. مخلوق میں اتنا دل کو الجھایا ہی نہیں کہ انسانی حقوق کو پامال کرے، مال اس کے لیے فتنہ بنے، اولاد فتنہ بنے. اگر دل محفوظ لایا تو نہ دولت فتنہ ہے نہ اولاد فتنہ ہے، یاد رکھنا. بلکہ اسی دولت سے قبر و حشر بنائی، اسی اولاد کے ذریعے قبر و حشر کی زندگی بنی. نیک بچہ چھوڑ گیا پیچھے، بھائی وہ عبادت جب تک کرے گا والدین کے نام اعمال میں نہیں کی تو وہ فتنہ تو نہ بنا، وہ تو رحمت بن گئے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تو نے اپنے دل خدا کے حوالے کیا. تو وہ بات ایک ماحول میں پیدا ہوتی ہے، اس ماحول کی یہ بات سال میں ایک دفعہ مجلس رکھی جاتی ہے تاکہ وہ کچھ اس کی نقل جو بزرگان دین کی لائن تھی. بھائی یہ دعوے تو کبھی بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو حالات، جو روحانی ترقی، جو کیفیات روحانیہ اسلاف میں تھی آج وہ کہاں ہیں؟ نہ غذائے پاک ہیں، نہ غذائے یقینی حلال ہیں. لیکن تاہم پھر بھی گئے گزرے زمانے میں اللہ انسان کو محروم نہیں کرتے. جس درجے کی تھوڑی سی انسان محنت کرتا ہے کسی کی رہبری میں، ضرور انسان پر اللہ کی رحمت ہوگی. ایک حدیث میں سنا دیا کرتا ہوں تاکہ مایوسی نہ ہو، لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا نا بھائی. مشکات صاحب مشکات نے اپنی کتاب ہی اسی مضمون پر ختم کی.
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل پر، یعنی امت کے فضائل بیان کیے، اور خاص کر کے ان لوگوں کے فضائل زیادہ بیان کیے حدیث کی کتابوں سے لے کر جو بعد کے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، حضور کے بعد جو آدمی پیدا ہونے والے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا۔ اس سے کون مراد ہے بھائی؟ اس سے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کی تو شان ہر لحاظ سے افضل ہی ہے، اصول ہے، شریعت کا ضابطہ ہے، لیکن ہمیں آپ کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ فرماتے طوبیٰ سبع مرات، حوصلہ افزائی کے لیے، طوبیٰ سبع مرات من لم یرنی وآمن بی۔ یہ مشکات کے آخری صفحے پر دیکھنا، اردو کتابیں موجود ہیں۔ فرمایا 7 دفعے مبارک ہے ان لوگوں کو جو میرے بعد پیدا ہوئے، مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لائے۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، طوبیٰ سبع مرات، یعنی 7 دفعے مبارک ہو میرے ان امتیوں کو، من لم یرنی، اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وآمن بھی، مجھ پر ایمان لائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ سے پوچھا حضور علیہ السلام نے، یہ بتلاؤ تمہیں سب سے زیادہ ایمان کس کا پسند ہے؟ فرمایا ہمیں سب سے زیادہ ایمان انبیاء کا پسند ہے۔ فرمایا بھائی انبیاء تو اللہ کی وحی آتی ان پر۔ دیکھیں یہ بھی باریک سی بات ہے، کئی بار نکل کے پروپیگنڈا شروع کر دینا، یعنی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا بھئی اللہ کے نبی پر تو ینزل علیہ الوحی، اس پر تو خدا کی وحی آتی۔ فرمایا کہ پھر دوسرے نمبر پر ملائکہ کا ایمان ہمیں بڑا پسند ہے۔ فرمایا وہ بھی اللہ کے پاس رہتے ہیں، ان کی بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اچھا پھر ہمارا ہے، فرمایا تم میرے پاس ہے تو تمہاری بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ 3 باتیں حدیث میں آتی، یہ بھی مشکات کے آخری صفحے پر موجود ہے حدیث، کہ بھئی ملائکہ کا اس لیے نہیں کہ وہ خدا کے پاس رہتے ہیں، عند ربہم، انبیاء ساری مخلوق سے افضل ہیں، لیکن وہ اس لحاظ سے کہ وہ تو اللہ کی وحی والے ہیں، ان پر تو وحی آتی، وہ تو ایمان والے اونچے ہیں ہی، وہی جو آتی ہے ان پر۔ فرمایا تمہاری بھی کوئی بڑی بات نہیں، تم مجھے دیکھتے ہو، میرے پاس رہتے ہو۔ صحابہ خاموش ہو گئے، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ سنو میری بات، مجھے ان لوگوں کا ایمان پسند ہے جن لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور مجھ پر ایمان لائے۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے لے کر قیامت تک کے سارے امتوں کو بشارت دے دی کہ مجھے دیکھا بھائی، حضور پاک کو ہم نے دیکھا ہے۔ زیارت بھی اگر خواب میں ہوگی اس میں بھی 1000 اشکال ہے کہ حضور پاک کی زیارت ہوئی، کسی اچھے آدمی کی زیارت ہوئی، وہ بھی مبارک ہے، لیکن بہرحال خواب کی زیارت اور آنکھوں سے زیارت جاگتے ہوئے یکساں تو نہیں لائے، لیکن پھر بھی اللہ نے ایمان کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم دین کا 10واں حصہ چھوڑ دو، تمہاری اللہ گرفت کرے گا۔ صحابہ کو فرمایا، اور ایک میرے امتی وہ آنے والے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہوگا، شرارتوں کا زمانہ ہوگا، عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، جان و مال، یعنی اس حدیث کا حاصل یہ ہے جو میں اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس وقت میں اگر 10ویں حصے ایمان پر چل گئے خدا ان کو بخش دے گا۔ لیکن بھائی کچھ تو کرے نا آدمی، سوال یہ کہ بالکل ہی تو فارغ نہ ہو جائے، تو کچھ بھی نہ کرے، اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ ایک ڈاکٹر کے یقین کے پاس گئے، وہ کافی دوائی دیتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر جی اتنی دوائیاں مجھ سے نہیں استعمال ہوتی، مہربانی کرو۔ اچھا بھائی چل تو ایک گولی لے لے، تو ایک گولی بھی نہ لے تو پھر اب دوائی کیا کرے گی بیچاری، وہ کیسے فائدہ پہنچائے گی؟ یعنی مقصد اس کا یہ ہے کہ کچھ تو کرے نا انسان، پھر اللہ کی طرف سے مہربانیوں اور رحمتوں کی امید کی جا سکتی ہے۔ انہی لفظوں پہ میں ختم کرتا ہوں۔ تو بھئی ہمارا یہ جو ماحول ہے ذکر کا، یہ اسی بات کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جتنے کوئی آپ کسی جماعت سے تعلق رکھو، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ الحمدللہ ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی ہمارے پاس آتا ہے،
اگر برے ہیں تو ہم سب کو ایک ہی نگاہ میں دیکھتے ہیں، اگر اچھائی ہیں سب کی اچھائیوں کا خیال کرتے ہیں، بھئی فلاں میں یہ اچھائی ہے، فلاں میں یہ، کیونکہ بزرگان دین کی لائن جو ہے ان علائشوں سے محفوظ ہوتی ہے تاکہ ہر آدمی ان سے فائدہ اٹھا سکے اگر اٹھانا چاہے۔ تو باقی رہی بات یہ، توفیق وہ اللہ نے دینی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی آدمی کی ہدایت کا کون سا ٹائم ہے، کون انسان ذریعہ بن رہا ہے، کون سا بزرگ ذریعہ بن رہا ہے، یہ خدا کی ذات کو علم ہے۔ بعض دفعے بہت بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، ان سے تعلق قائم نہیں ہوتا کیونکہ وہاں ان کا حصہ لکھا نہیں ہے۔ انہی کے متعلقین میں سے کسی یعنی چھوٹے سے مراد ہے، یعنی نو عمر ہو گیا، تھوڑی سی عمر کا آدمی ہے، صحیح عقیدت سے اس سے تعلق، اس سے دین کا فائدہ ہو گیا۔ تو یہ اب آخری مجلس ہے، جمعے کے بعد مختصر سی مجلس کریں گے اور پھر دعا کریں گے۔